اس کتاب سے ان کے پاس جتنا علم ہے وہ انہوں نے ینگسٹرز کو دے دیا ہے، تو یہ ایک نیکسٹ لیول کی کنٹریبیوشن ہے۔ ڈاکٹر حضرات جو لوگوں کو دوائیوں پہ لگاتے ہیں، میں نے ان کو بھی نکالا اس میں سے کہ بغیر دوائیوں کو کیسے ٹھیک ہونا ہے۔ پہلی باری میں زندگی میں سن رہا ہوں کہ بائی پولر کو ایسٹرولوجیکلی آپ نے دیکھا اس میں غم کو، اس پریشانی کو، اس ڈپریشن کو آپ جمع کر کے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ سارے جب آپ کے دماغ کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم پھٹتا ہے تو آپ بڑا پیرانائڈ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا اور سائیکو کیس بن جاتے ہیں۔ تب لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک 2 نمبر کے پاس جا رہے ہیں یا 1 نمبر کے پاس جا رہے ہیں۔ جب لٹ پٹ کے آپ لوگوں کے پاس آئیں، پھر خود ہی آپ بیوقوف بنے ان سے، تو پھر تو کہتے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی، کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی، پج کے سر انہوں کو جانے۔ جب کوئی بندہ کسی کی تقدیر بدل نہیں سکتا تو کیوں پھر وہ ان کو خواب دکھا کے تو ان سے پیسے لوٹتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج کا پروگرام ذرا انٹرسٹنگ ہے، علمی پروگرام ہے۔ یہ آپ کو میں گارنٹی کروں یہ ٹامک ٹوئیوں والا پروگرام نہیں ہے جو پاکستان کے مختلف چینلز پہ سو کالڈ ماہر علم و نجوم اور ماہر فلکیات اور ماہر نمکیات پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی اپنا زنبیل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی زنجیر چلا رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا تعویذ دے رہا ہوتا ہے، کوئی گنڈے دے رہا ہوتا ہے۔ بٹ ایسٹرولوجی از ویری سیریس بزنس، اور اگر آپ کو آتی ہو تو کام تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کو آتا نہ ہو، لیکن 2 بھائیوں نے اس کام کو بڑے نیکسٹ لیول تک لے گئے، ایک سید محمد اکمل رحیم اور ایک سید محمد اجمل رحیم۔ اکمل ہمارے درمیان اب نہیں رہے، نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اجمل صاحب ہیں ہمارے پاس۔ اکمل اور اجمل کی دونوں کی سال ہر سال کی جو کاوش ہے وہ پریکٹیکل ایسٹرولوجی ایک کتاب کے طور پہ یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور یہ بڑی مفصل قسم کی ہے، میں نے کافی پڑھی ہے بیچ میں، اور یہ بڑی ہی ڈیٹیلڈ اور ٹیکنیکل بک ہے۔ جس نے یہ کتاب پڑھ لی اس کو کسی سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود اپنا ذائچہ بھی بنا سکتا ہے اور پریڈکشنز بھی کر سکتا ہے۔ جو کتاب لکھی جاتی ہے، ایک تو کتاب آپ لکھتے ہیں کہ جناب تاکہ لوگ کہیں کہ آپ علمی آدمی ہیں، تو یہ اجمل رحیم نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب سے ان کے پاس جتنا علم ہے وہ انہوں نے ینگسٹرز کو دے دیا ہے، تو یہ ایک نیکسٹ لیول کی کنٹریبیوشن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس لیول کی ایسٹرولوجیکل سائنسز پہ یا ایسٹرو سائنسز پہ اس طرح کی کوئی بھی تفصیل سے تصنیف آ چکی ہے۔ تو اجمل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے آپ کو بہت مبارکباد ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ باتیں کرنا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن اتنے سال لگا کر لکھنا اور اس کی تفصیل دینا، کیونکہ آدمی لکھی ہوئی بات سے تو پھر نہیں سکتا، وہ تو پکڑ میں بھی آ سکتی ہے، تو یہ بڑا آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں اس میں کتنی محنت ہے، پتہ نہیں، اور ہم نے تو پڑھنے میں تو بڑی آسان لگتی ہے کہ آپ نے 5 دن میں 10 دن میں ختم کر لے، لیکن یہ بھئی آپ نے کر دیا بالآخر۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے کتاب کو دیکھا اور اس کو صحیح طریقے سے انالیسس کیا۔ یہ سر آپ سٹارٹ بھی آپ ہی کے پروگرام میں کیا تھا 2004-05 میں، ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے آپ کے پروگرام میں، اور آپ ہی اس کے یہ پودا آپ کا لگائے ہوئے ہیں سر، اکمل، ڈاکٹر اکمل کے ساتھ مل کے آپ نے، تو اس کا میں نے ذکر بھی کیا۔ تو سر کتاب کو میں نے اس انداز سے لکھا ہے کہ عام لے مین بھی اس کو پڑھے اور سیکھ جائے، کیونکہ سر مارکیٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور جب کوئی بندہ کسی کی تقدیر بدل نہیں سکتا تو کیوں پھر وہ ان کو خواب دکھا کے تو ان سے پیسے لوٹتے۔ تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب، اور کوئی کنڈی نہیں چھوڑی سر، جو اپنا ریسرچ ورک تھا، جو میں نے سیکھا، جو پڑھا، اور جو نئی چیزیں ہیں۔ پھر اس میں سر میں نے سائیکالوجیکلی پرسنالٹی ڈس آرڈر چیپٹر کو بھی اور نارسزم کو بھی اس میں انکلوڈ کر کے، اور وہ جو ڈاکٹر حضرات جو لوگوں کو دوائیوں پہ لگاتے ہیں، میں نے ان کو بھی نکالا اس میں سے کہ بغیر دوائیوں کو کیسے ٹھیک ہونا ہے، کہ آپ یہ ڈیسٹنی لے کے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ کاؤنسلنگ اپنے آپ کو کریں کہ یہ میرا نیگیٹو پوائنٹس ہے، ان بلٹ ڈیفالٹ ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں سر اگر ونڈو میں کوئی چیز خراب آئی وہ آپ کریکٹ نہیں کر سکتے، وہ پروگرام ہی ایسی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ ڈیسٹنی لے کے پیدا ہوتے ہیں جس کو نو باڈی کین چینج اٹ۔
ہاں۔ تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو کہ آپ اپنی ڈیسٹنی سے، لوگ آپ کی ڈیسٹنی سے مت کھیلیں اور آپ کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اجمل صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ نے کتاب تو بڑی تفصیل میں لکھی ہے، اور جو بھی یہ پڑھے گا، اس کا نام ہے جی پریکٹیکل ایسٹرولوجی، اور یہ فیروز سن سے پبلش کیا اجمل صاحب؟ جی، فروز سنز نے پبلش کی سر۔ اٹس آنر فار می کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کر انہوں نے اس کو نہیں، پبلش فیروز کی سر۔ سنس پاکستان کا بڑا مستند ادارہ ہے، اور وہ جب کسی کتاب کو پبلش کرتے ہیں تو وہ ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، اور فیروز سنس تو آپ کو پتہ ہے ہم تو سارے بڑے ہوئے ہیں اس نام کے تلے، تو آئی مین اینی وے، تو میں یہ دکھا اس سے رہتا تھا کہ اگر کسی نے لینی ہو تو وہ فیروز سنس سے لے سکتا ہے۔ اب اجمل صاحب اس میں 2-3 چیزیں ہیں، کچھ آپ نے چیزیں لکھی ہیں ان کو ہم براہ راست اسٹرالوجی کے اندر کاؤنٹ نہیں کرتے، جی جیسے بائی پولر پرسنالٹیز کا آپ نے لکھا ہے۔ جی یہ پہلی باری میں زندگی میں سن رہا ہوں کہ بائی پولر کو ایسٹرولوجیکلی آپ نے دیکھا اس میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، اکثر میرے پاس کیس آتے ہیں جو سائیکالوجیکلی وہ اپ سیٹ ہوتے ہیں، اور اکثر وہ دوائیوں پہ لگے ہوتے ہیں، کوئی سپرالیکس لے رہا ہے، کوئی زولوف کی گولی کھا رہا ہے، اکثر نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اور میں بھی یہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن جب آپ گولیوں سے اپنا ڈپریشن دور کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ آپ اس کا بینک میں اس کی جمع کر رہے ہیں، اس غم کو، اس پریشانی کو، اس ڈپریشن کو آپ جمع کر کے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ سارے جب آپ کے دماغ کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم پھٹتا ہے، تو آپ بڑا پیرانائڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا، اور سائیکو کیس بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسٹرالوجی میں وہ ایک چیز اسٹرالوجی میں یہ نظر آتی ہے کہ یہ بندہ کہ کس لیول کا یہ پیرانائڈ ہے، کس لیول کا سائیکو کیس ہے، کس لیول کا نارسزم میں ہے، اور پھر اس کو خود نہیں پتا ہوتا سر۔ یہ ایک چیز سب سے بڑی بات ہے، وہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح ٹھیک ہوں، میں اپنے آپ کو کس طرح کروں، تو پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ بائی ڈیفالٹ یہ اس طرح کا پروگرام آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ اس کو قدرت کی طرف سے آپ کو یہ معاملات آپ کے ایسے ہی ہیں، تو آپ ٹکرے نہ ماریں، آپ دوائیں مت کھائیں، آپ اپنے آپ کو کاؤنسلنگ کریں۔ سر دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے، آپ مجھے کہیں بارش روک دو، تو میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ میں بارش روک دوں۔ میں صرف مینجمنٹ کہوں گا کہ برساتی پہن لو، چھتری لے لو، گاڑی میں پہن کے چلو، بارش از دیر۔ تو اسی طرح سر یہ آپ کا ان بلٹ فالٹ جو ہے، جو آپ نہیں، لے لیکن کے ایک اور پیدا چیز ہے ہوئے نا ہیں۔ اس میں ٹھہرے، لوگ لیتے ہیں کہ جی میں کیپریکون ہوں، فلاں ایکویریس ہے، فلاں کینسر ہے، فلاں ورگو ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا اس میں اسینڈنٹ سائن کا کیا سکوپ ہے، اس میں جو ہے اس وقت پلانیٹری پوزیشن جو ہے اس کا کیا، کس طرح سے ورک آؤٹ کرنا ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیٹ پہ جاؤں تو کیپریکون اس سال پتہ نہیں ارب پتی بن گیا ہو، میں تو نہیں بنا، تو اس میں اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ لوگ کیسے ٹریس کریں؟ سر دیکھیں، یہ 4-5 قسم کی اسٹرالوجی کی قسمیں ہیں۔ ایک ویدک اسٹرالوجی ہے، ایک ویسٹرن اسٹرالوجی ہے، ہم نے اس کو پاکستان اسٹرالوجی میں کنورٹ کیا اور اس کو سمپل بنایا۔ سر جو ویدک اسٹرالوجی ہے وہ انڈیا کے پنڈت، اور ان میں وہ ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا وہ اپاؤں پہ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پنڈت کو کہتے ہیں جی پنڈت جی کو ڈیڑھ نکال دیں، اپائے کر دیں، تو وہ پھر وہ ان کی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے اچھا کوئی مہورت نکال دیں، وہ 2 سال کا نکالے گا، پھر اور پیسے ڈالیں گے، تو وہ پھر 2 ہفتے کے بعد کا مہورت دے دیتا ہے۔ تو دے آر پلینگ ود دس تھنگس۔ تو اس لیے ویدک اسٹرالوجی اگر اکثر دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو سامنے کھول کے تو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور میں آپ کے لیے یہ اپائے کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے جی 3 لاکھ مچھلیاں آپ کا دریا راوی میں پھینکیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا 60-70 آپ کی دور ہو جائے۔ تو فشری نہیں ہو ڈپارٹمنٹ مناوا کی ریسرچ سینٹر ہے، وہاں 3 روپے کا ایک ملتا ہے وہ چھوٹا سا مچھلی کا، تو وہ 1 لاکھ وہاں سے لے گا تو 3 لاکھ روپے اس کو پے کرے گا، جس پہ وہ اس کی قیمت ویسے 10 پیسے یا فری ہے، تو وہ 3 لاکھ تو اس اسٹرالوجر کے پاس چلے جائیں گے، وہ جا کے راوی کے دریا میں پھینکے گا، وہ جاتے ہی مر جائیں گی۔ تو ایک تو اس نرسری کا بھی ضائع گیا پیسہ اور اس کا بھی گیا۔ اسی طرح سر لو بنا کے دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ انڈین اسٹرالوجی میں یہ چیزیں چل رہی، لیکن ہمارے ہاں اس کو استعمال کر کے
تو کچھ ہمارے جو کچھ جینون اسٹرالوجرز ہیں وہ لوگوں کو اس نحوست سے نکال رہے ہیں کہ بھی دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یو بورن ود فکس ڈیسٹنی، اور یہ لے کے پیدا ہو، اس میں نو باڈی کین انٹرفیئر. ہاں، ہم پرڈکٹ نہیں کرتے، ہم ریڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. اچھا، پھر بیٹ پیچ آتا ہے سر، تو وہ سال کا اگر راہو آ گیا تو 1.5 سال کا، اگر سیٹرن آ گیا تو 2.5 سال کا، تو وہ 2.5 سال پھنسا رہتا ہے بندہ. تو وہ اس کو کہتے ہیں اچھا میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا. 1.5 سال بعد وہ اس مصیبت سے جب نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے آپ کو نکال دیا. حالانکہ سر اس پہ خواتین کی ڈیورسز ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ کہہ کے ڈیورسز کروا رہے ہیں سر کہ نہیں جی آپ کا برا وقت ہے. سر میرا جو آپ ڈاکٹر اکمل کے ساتھ جو میں نے ریسرچ کی، ہم نے 65 کیسز لاڈ کیے اس پہ ڈیورس پہ. ان کے سن نیگیٹو ہوئے تھے خواتین کے. تو ہم نے ان کو کہا کہ بی بی آپ یہ ٹائم چپ کر کے گزار لیں، آپ مہینہ کسی کا 6 مہینے، کسی کے 8 مہینے، اور آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا، چپ کر کے. ایک تو اپنا ہیڈ کوارٹر نہ چھوڑیں، دوسرا اگر آپ نے ہیڈ کوارٹر چھوڑ دیا تو کوئی میسج نہ کریں، تیسرے بندے کو مت ڈالیں. ایٹومیٹکلی جیسے یہ پوزیشن آف ہوگی تو آپ کو آپ کا میاں خود آ کے لے جائے گا. اینڈ سیم ہیپن، 65 میں سے 63 سر ڈیورس رکی، اور 2 کہہ کے کروا دی. وہ ذرا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، وہ نہیں تھا، وہ ان کو کہہ دیا کہ یہ آپ کر لے تو بہتر ہے، بندہ پہلے ہی شادی شدہ ہے. تو اس طرح کے کیسز آپ سر اس کو پازیٹیو رول، ایسٹرالوجر کین پلے پازیٹیو رول. اس کو پتا ہوتا ہے یہ پیریڈ اتنے ٹائم کا ہے، اتنے ٹائم نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ٹھیک ہو جائے اسٹرالوجر گا. ہی فراڈ ہیں یار، اتنے زیادہ فراڈ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو خود پتہ ہے. تب لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک 2 نمبر کے پاس جا رہے ہیں یا 1 نمبر کے پاس جا رہے ہیں. وہ کیسے بس پہچان؟ سر یہ بدقسمتی، تبھی تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے سر. ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، انہوں نے روڈ سائڈ اسٹرالوجر نے اس علم کو سر وہ بیچا ہے اور تباہ کر دیا، جس سے ہم لوگ اس پہ، تبھی تو کہتے ہیں جی نجومی آ گیا، جی طوطا نجومی آ گیا، روڈ سائڈ اسٹرالوجر آ گیا. اب سر تو پچھلے بیسیکلی 1 آپ سال لوگوں کو سے. ایڈوائز کیا کریں اجمل صاحب کہ جناب جس اسٹرالوجر کے پاس جائیں اسے کہیں لیپ ٹاپ بند کر کے بتائیں آپ کو، جی سر، جسے لیپ کہتے ہیں ٹاپ کھول کر بتانا ہے کہ وہ تو 2 نمبری ہو سکتی ہے. جی سر. سر ذرا بات زائنچہ یہ ہے، خود بنائیں. ہاں جی، بات یہ ہے کہ آپ جب لٹ پٹ کے آپ لوگوں کے پاس آئیں، پھر خود ہی آپ بیوقوف بنیں ان سے، تو پھر تو کہتے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی، کچھ سانو بھی مرن دا شوق سے پج کے سر انہوں کو جانے ہیں. کوئی اچھا کوئی اس کو مذہب کے رنگ دے دیتا ہے کہ جی آپ مذہب اتنے اچھا لوگوں کو چلے پہ لگا دیں گے، 5000 دفعہ یہ پڑھو، 5000 دفعہ یہ پڑھو. وہ بندہ پڑھ کے پھاوا ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی طور پہ پھر اٹھ جاتا ہے. تو یہ جو مذہب کا کارڈ اس میں تڑکا لگایا ہے نا، یہ بھی کام بہت خراب ہوا ہے. اچھا جی، اب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ملکوں کے بھی تو سائنز ہوتے ہیں کہ انڈیا بھی لیو ہے، پاکستان بھی لیو ہے، لیکن انڈیا کا لیو جو ہے وہ کہاں نکل گیا، اور پاکستان کا لیو کہاں چلا گیا. یہ آپ کے اس میں کتاب میں مجھے فرق نہیں نظر آئے. سر انڈیا تو لیو نہیں ہے، انڈیا تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، پاکستان ہی علیحدہ ہوا تھا، پاکستان لیو تھا. انڈیا تو ایسا جیسے چلتا رہا چل رہا ہے. جیسے بعد میں ہمارا کیونکہ سن نیگیٹو تھا، مشرق کا ایریا ہمارا لوز تھا، وہ سن نیگیٹو تھا، اس لیے مشرقی پاکستان چلا گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اس نے بننا ہی بننا تھا. اب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 اگست میں، جبکہ انڈیا کا تو پچھلے چلتا آ رہا ہے، لہذا اس کا لیو نہیں ہے. وہ ان کا، وہ جو جب سے انڈیا چل رہا ہے وہ ان کا سٹار ہے سر. ہم اس کو پاکستان کے آرسو میں سن سے دیکھتے ہیں کہ سن مشرق کو ڈیل کرتا ہے، ہمارا مشرق کے لوگ کیسے ہیں. تو سن نیگیٹو ہمیں کبھی بھی اچھی خبر نہیں آئے گی انڈیا سے، نہ آتی ہے، نہ کبھی صلح ہوگی، نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی دوستی ہوگی. نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہمیں ملکوں کے بھی تو ہاروسکوپ نکالنے ہیں نا. ہمیں یہ بھی تو نکالنا ہے کہ کووڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں، وار ہو سکتی ہے کہ نہیں. سر وہ تو سائنس بتائے نا لوگوں کو، یعنی آپ اگلی کوئی کتاب لکھ کر اس میں، یعنی سر اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ ذکر مارس ہے اس میں. پاکستان کا مارس نیگیٹو ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے 7-8 مہینے میں
زلزلہ بھی آیا اور فلڈ بھی آ رہا ہے، بارشیں بے تکی ہو رہی ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں، فوج پہ اٹیک ہو رہی ہیں. یہ آلریڈی پرڈکٹ کیا ہے کہ مارس اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ، اور ہمارا کیونکہ وینس نیگیٹو ہے، لہذا کبھی بھی پولیٹکس میں کبھی بھی ہمیں کامیابی ہمیشہ کھچڑی پکی رہے گی. اور چوتھا گھر جو اپنا جو پانچویں کا لارڈ چوتھے گھر میں جا کے کیتو کے نیچے ہے، لہٰذا سپورٹس میں جوا شوا، جیسے کہ ابھی آپ نے ورلڈ کپ میں ہم نے پروگرام کیا تھا تو میں نے کافی ہمارے دوسرے کلیگ بھی آئے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ جوا شوا لگے گا اور پاکستان تو رہ جائے گا لیکن وہ انڈیا جیت جائے گا آخر پہ جا کے. تو وہ اس کی مین وجہ جو تھی، ہمارا بعد میں سکینڈلز بھی بنے بعد میں جوئے کے. تو اس لیے یہ چیزیں اب پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب کو ہر اسٹرالوجر ہر مہینے میں 2 دفعہ باہر نکالتا ہے جیل سے. وہاں ایک میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ابھی تک اندر ہی رہیں گے، اب ان کے ٹائم نہیں ہے، پارٹی رہے گی، وہ خود نظر نہیں آتے. اینڈ سیم ہیپن ایز سچ، جس طرح میں کہہ رہا ہوں. تو اس پہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور اپنے ویوز لینے کی خاطر بڑے ڈٹائی کے ساتھ پھر اگلے پروگرام میں بیٹھ کے اگلی ڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں. سر نہیں جی، میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا جن کو ایسٹرالوجی کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پریکٹیکل ایسٹرالوجی کی کتاب ہے اجمل صاحب کی اور ڈاکٹر اکمل مرہون کی، اس کو ضرور سٹڈی کریں. آپ کو نہ صرف انسائٹ ملے گی بٹ آپ کو پورا آرٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا کافی حد تک. باقی تو اٹ از آل اباؤٹ پریکٹس، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ جتنی پریکٹس کریں گے، جیسے پالمسٹری میں کہتے ہیں کہ جی یہ چند بیسک لائنیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جب آپ 1000 2000 5000 ہاتھ پڑھتے ہیں اور سب کی لائنز کو دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا بینڈ، کون سا ماؤنٹ، کون سی سائن جو ہے وہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ڈفرنٹ کرتا ہے. تو اسی طرح ایسٹرالوجی میں بھی ہے. اجمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ ونس سر اگین ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جی ابھی بکس جتنی چھپی تھی وہ ساری میں نے پرچیز کر لی تھی فروزن سے. جس نے بھی کتاب منگوانی ہے تو اس نمبر پہ وہ میرے مینیجر سے رابطہ کریں، وہ خود گھر میں بھجوا دیں گے. آپ کا نمبر دے دیتے ہیں جی، اسکرین پہ آپ کا نمبر دے دیتے ہیں جی کہ سر، جس کو میں یہ وہ نمبر کتاب ابھی چاہیے بھیج وہ دیتا بی ہوں. پی پی آرڈر کے تحت منگا سکتا ہے. آپ اس کے پیسے دیں اور یعنی آپ آرڈر بک کر دیں، آپ کو وائر پوسٹ آ جائے گی اور آپ پے کر دیں. یہی ہے نا اجمل اور سر صاحب؟ ایک اور کام کیا ہے کہ اگر بہت سمجھ نہیں آتی تو 3 مہینے کا آن لائن شارٹ کورس شروع کیا ہے بہت نامینل ریٹ پہ. اور وہ لوگ میرے یہ پاس کس جگہ پہ کلاسز کر رہے ہیں آپ؟ میں آن لائن کر رہا ہوں سر، جس میں نہیں، اس کا کوئی کینیڈا سے بھی ایڈریس تو لوگ ہوگا نا، ہیں. ایڈریس تو بتائیں. جی ایڈریس تو بتائیں اس کا کوئی. سر نہیں، مجھ سے رابطہ کریں اور 5 اسٹوڈنٹ یا 6 اسٹوڈنٹ جب جمع ہو جاتے ہیں تو کلاس شروع کر دیتے ہیں. اوکے چلیں. ہفتے میں 2 یا 3 دن ہوتی ہے اور 3 مہینے میں یہ سارا کورس اتنا پرفیکٹ کر دیتا ہوں کہ وہ پھر پریکٹس کرے اور اس قابل ہو جائے چلیں گا پھر کہ وہ. اگلی کلاس سے آپ نے مجھے بھی ڈالنا ہے، میں بھی آتا اوکے ہوں سر، آف اینڈ آن دیکھ کے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ سر اوکے ڈال. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا. اوکے، اس اللہ چینل کو حافظ. سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.